ابھی انہوں نے 12ویں کا امتحان پاس کیا ہے نا. ہاں 1-2 سال پہلے، 2 سال گزر گئے تب. تو ابھی گریجویشن میں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ابھی یہ کیمرہ پکڑے ہوئے تھے تو مجھے خیال نہیں رہا. طالب صاحب نے ان کے بارے میں آپ کو کہہ دیا کہ ایک نوجوان ہے، دیکھیے ان میں کتنی صلاحیت ہے. جب آپ ان کی عمر تک پہنچیں گے، آپ یہ ضروری نہیں کہ ایک مطلب عمر کی کسی حد تک آپ پہنچے پھر ہی آپ میں لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو. آپ اپنے اندر نا یہ جذبہ پہلے سے ہی قائم کر سکتے ہیں. آپ یہ میگزین جو ہے ان کی یہ کتاب دیکھیے، یہ سول سروسز رہے، لیکن ایک جذبہ جو ہے، ایک جو تجربہ ہے، آپ نے جو انہوں نے ابھی تک پڑھا ہے لکھا ہے کہ اس طرح بھی سول سروسز کے جو امتحانات منعقد ہوتے ہیں وہ کس طرح سے پاس کیے جا سکتے ہیں. انہوں نے بھی لٹریچر کا مطالعہ کیا، باقی جو کتب شائع ہوئی ہیں وہ پڑھی ہیں، ان کا مطالعہ کیا. پھر ایک چھوٹی سی کتاب یہ دیکھیے اس کو ان کے مضامین جو ہے کشمیر کے موقر روزنامہ کشمیر عظمیٰ میں شائع ہوئے ہیں. پھر ان مضامین کو قسط وار جو وہاں شائع ہوئے تو ان کے مضامین کو انہوں نے اس کتاب میں یکجا کر کے کتابی شکل میں شائع کیا. تو آپ بھی اپنے اندر اس طرح کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں. یہ افسانے بھی لکھتے ہیں، مطلب پہلے سے انہوں نے اپنے اندر یہ جذبہ جو ہے، ان کے اندر جو یہ مادہ ہے وہ اس کا مظاہرہ کیا اور آج یہ ایک نتیجہ بن کر آپ کے سامنے ہے. تو اس طرح کی صلاحیتیں آپ بھی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں اور آج سے ہی یہ عہد کر لیں کہ ہم بھی کچھ پڑھ لکھ. دیکھیے آج سٹیج پر ہم اسی کو بلا لیتے ہیں جن کے اندر کچھ اپنے چیزیں ہوں، کچھ مثبت چیزیں ہوں اور جن میں بولنے کی صلاحیت ہو، جنہوں نے کچھ کارنامہ کر کے دکھایا ہو، انہی کو ہم آگے بلاتے ہیں اور وہ باقی لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، جو نئی نسل کے لیے وہ رہنما ثابت ہوتے ہیں. یہ کتاب بھی جو ایک رہنما کی طور پر جو نئے لوگ ہیں ان کو وہ جو ہے رہنمائی کرے گی کہ مشاہد راہ بنے گی کہ آپ کو اس طرح جو ہے آگے آنا ہے فلاں ایگزام میں، تو اس طرح آپ کو کامیابی مل بھی سکتی ہے. تو دیکھیے سر، تو اسی طرح میں ان کو کچھ یہ اپنی جذبات یہاں اپنے جو مشاہدات ہیں، تجربات ہیں، یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میں ساحل احمد لون صاحب کو یہاں پر ڈائس پر آنے کی دعوت دیتا ہوں. اس میں نہ مہمانوں کو خبر تھی، نہ ان کو ڈاکٹر صاحب کو، نہ کسی کو. ساحل صاحب کو میں نے پڑھا کئی بار اخبار میں حیران ہو گیا، یہ میرے علاقے کا اسی سائڈ کا ساحل احمد لون کوئی لکھ رہا ہے. کیونکہ میں خود لکھتا تھا کشمیر عظمیٰ کے لیے، آفتاب کے لیے پچھلے میں سمجھتا ہوں 61 سے 62 سے میں لکھ رہا تھا اخباروں کے لیے برابر. جب تک میں کیس میں گیا تب تک میں لکھتا رہا. جب ان کو میں نے دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ پلوامہ سے کوئی لکھ رہا ہے ساحل احمد لون اخبار میں. تو آج یہ فون پہ مجھے کہہ رہے تھے سر مجھے تھوڑا ٹائم ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی شوق سے ملیے، یہاں ہم بیٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے جیسا کہ ان سب نے کہا کہ ہمارا یہاں پہ کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ کوئی ڈیسائیڈڈ نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی میٹنگ وغیرہ ہوگی تو پھر ایسا ہوگا. ایکچولی میں سری نگر میں پڑھتا ہوں. 2018 میں میرا 12th کا ایگزام تھا، اس کے بعد میرا ایڈمیشن ہوا کلسٹر یونیورسٹی سری نگر میں. میں انگلش لٹریچر میں BA آنرس کر رہا ہوں وہاں پہ. تو اردو کے ساتھ بچپن سے ہی تھوڑا تعلق رہا ہے. ایون آپ میں سے 10th کلاس میں کون کون پڑھتا ہے؟ 10th کلاس میں جو پڑھتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. تو جب میں بھی 10th کلاس میں پڑھا 2016، آپ کو پتا اس ٹائم ٹرمائل تھا، خبر تو کوتا یاد، آپ چھوٹے مت ہوں گے اس ٹائم زیادہ تو، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ وہ ٹرمائل تھا، یہاں پہ حالات خراب تھے. 2016 میں میرا 10th تھا. جنوری 2016 میں جب میرا 9th ہوا، اس کے بعد 10th میں آیا، تو اس ٹائم میری سب سے پہلی رائٹنگ جو ہے وہ کشمیر کے ایک روزنامہ نیوز پیپر جو آتا ہے ڈیلی، تعمیل ارشاد، اس میں پبلش ہوئی. تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلا، اس کے بعد میں لکھتا آ رہا ہوں آج تک. تو پھر اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ جاری ہے. خیر مجھے زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے، حالانکہ میری اتنی اوقات، میری اتنی بساط نہیں ہے کہ میں ان سارے لوگوں کے سامنے، آپ کے سامنے کھڑا ہوں. لیکن طالب صاحب کا حکم ہے، اتسون مجبور بھی ہوں اور معذور بھی ہوں، اتھکن کیا کرتے، تو لہٰذا مجھے یہاں پہ آپ کے سامنے کھڑا ہونا پڑا. تو مجھے زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے. انہوں نے جیسا غلام نبی کمار صاحب نے بھی کہا کہ رائٹنگ سول سروسز رہنما کتاب میری شائع ہوئی ہے. اس سے پہلے ایکچولی میرا کچھ اور ڈومین تھا. یوزولی میں شارٹ سٹوریز لکھتا ہوں، وہ بھی اردو میں.
تو اس کے بعد سول سروس میں آنے کا یہ تھا کہ جب میں نے اس کے بعد دیکھا اپنے اردو میں میٹیریل، کیونکہ شاہ انسان سے ایک درد ہوتا ہے دل میں اگر آپ کسی زبان کے ساتھ تعلق ہے آپ کا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں زبان چیز کے ساتھ میرا تعلق ہے یہ کمپٹیٹیو لیول پہ چھاکن کہیں، کیونکہ غالب اور میر تو ہے، ان کی شاعری تو ہے ہر جگہ، شارٹ سٹوریز ملن تو انگلشس میں اردوس مز تہ، لیکن اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کیونکہ آج کمپٹیٹیو زمانہ ہے، کمپٹیشن کا زمانہ ہے، یہاں پہ آپ اب مارکیٹ میں جائیں گے وہاں پہ کسی کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے آپ کو بک چاہیے، انگلش میں تو بہت ساری آپ کو ملے گی، ایون ہندی میں بھی بہت ساری ملے گی، لیکن وہاں پہ جو اردو کو جب میں نے دیکھا تو وہاں پہ مجھے لگا کہ اردو میں ایک پہلو ہے یہ اردو تھوڑا پتھ پہم رودمت، یہاں پہ اردو کے سائڈ میں تو اس کے بعد میں نے تھوڑا سا، چونکہ میرا خود بھی تھا ایک بچپن سے شوق تھا، مطلب 2018 سے میرا ایک خود شوق تھا کہ میں بھی خود سول سروسز میں جاؤں، جوائن کروں، اس کے تب مجھے وہ تھوڑا سا ٹچ رودمت، وہ ٹاپرس کے انٹرویوز دیکھنا، ان کی بکس پڑھنا، ان کے تجربے دیکھنا کہ ان کے کیا تجربے وغیرہ ہے، تو وہ سب 2-3 سالوں کے تجربے میرے اندر تھے۔ پھر میں نے جب اردو میں دیکھا تو اس طرح کا کوئی میٹیریل نہیں تھا، اگر تو UPSC متعلق تھوڑا بہت جان پہچان IAS میں تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اس میں ایک پیپر آتا ہے آپشنل پیپر، تو آپشنل پیپر آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے، باقی جیسے ہسٹری جیوگرافی وغیرہ وہ تو آپ کو کمپلسری مطلب پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کا ایگزام ہوگا، پتہ اخ پیپر وہاں تک جو آپشنل پیپر ہوگا آپ کا تو وہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے، جس میں آپ اردو لے سکتے ہیں، انگلش لے سکتے ہیں۔ وہاں پہ میں نے دیکھا تو اردو آپشنل کے حوالے سے کتابیں تھی، وہ لکھی گئی تھی، لیکن جنرلی UPSC پر بات کرنا میں نے جتنا دیکھا، جتنا ڈھونڈا مارکیٹ میں، امیزون پہ، آن لائن سائٹس پہ دیکھا تو اردو کی کوئی کتاب ایسی نہیں تھی، آل انڈیا لیول ان کا کمپٹیشن ایسا پتہ کرے تم خطرہ گائیڈنس کمپلیٹ، تو پھر میں نے فیصلہ کیا کیونکہ اپنا جو تجربہ وغیرہ ہے اس کو کام میں لا کر میں ایک کتاب لکھوں گا سول سروسز کے حوالے سے، بالکل کمپلیٹ ریسرچ بیسڈ ایسا نہیں کہ میں آپ کا تھاٹ دے کے تو میں وہ لکھ رہا ہوں، بالکل کمپلیٹ ریسرچ بیسڈ تاکہ کوئی فیکٹ اس میں غلط نہ ہو۔ اور دوسری بات افسوس بیاکھ اس میں یہ بھی تھا ایک مقصد یہ بھی، ایک تو اردو کی آبیاری تھی ات مز کھانا شک، اور ایک معاملہ تھا اس میں کیونکہ جیسے وچان آپ ہر سال سول سروس اگر تو رزلٹ وچان سول سروسک یوجولی مطلب 10-15 لاکھ لوگ اس میں اپیئر ہوتے ہیں اور ان میں سے زیادہ کھت زیادہ 1000 مطلب 1000 اس میں سلیکٹ ہوتا ہے، اور ان کی 1000 سے بھی کم یہ 700 اور کچھ لوگ تھے، مطلب 15 لاکھ کران دیوان ایگزام، 15 لاکھ میں سے 700 یا 600 یا 800 بندے اس میں فائنلی کوالیفائی ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں وہاں پر سکسیس ریشو وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو 0.کچھ% وہاں پہ لوگ کوالیفائی ہوتے ہیں۔ آپ تو کریو پانے امیجن کہ 15 لاکھ لوگ کو ایگزام دے رہے ہیں، اس میں سے 600-700 بندے سلیکٹ ہو رہے ہیں۔ تس مجھ سے وچان ہے چونکہ آپ 10th کے بچے ہیں، آپ کو تو ایٹ لیسٹ اتنا پتا ہوگا کہ جب 2011 اگر آپ کی اگر تو سروے کہ مسلمانوں میں جو پاپولیشن ہے مسلمانوں کی انڈیا میں سک غذا وہ آپ کو پتا ہوگا، پتہ تھی پریت وری اگر تس گراف اخ وچھو کہ مسلمان سکسیس ریشو کوتا ہے، سپوز اگر مسلمان پاپولیشن 18% انڈیا میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 10 کینڈیڈیٹ گژھن سلیکٹ UPSC میں ان 100 میں سے تم گژھن 18 ایٹ لیسٹ مسلمان آسن، لیکن اس میں جب آپ پچھلے سالوں کا گراف دیکھتے ہیں ریشو دیکھتے تو وچھو ات مسلمان ہارڈلی کم مسلمان، مطلب 1000 اگر بندے سلیکٹ ہو رہے تمن میں 4-5-6 نفر مسلمان، وہ بھی فائنل رینک بچار نہ تمن ٹاپ ورتھ میں ہارڈلی نیران کھانا مطلب مسلمان، تو وہ بھی ایک تھا کہ اس حوالے سے ہم کہیں پیچھے نہ رہے، حالانکہ کشمیر میں تو مطلب کنٹراورشل موضوع سول سروسز، لیکن مسلمان خالی کشمیر یہ یت مز کیا ونان کشمیرس مز یوت کہ پورے انڈیا میں ہے، تو وہاں پہ بھی وہ بیکورڈنس ہمیں نہ رہے، ہم کسی کے محتاج نہ رہے، وہ ایک تھوڑا سا ہمیں پش ملے، اس لیے چونکہ ہماری زبان یوزلی جاتا ہوں اردو ہی پڑھا، تو وہ بھی ایک مقصد تھا ذہن میں کہ اپر اعتبار روزان پات کیا اردو میں ایک گائیڈنس ملے تاکہ سول سروس کے حوالے سے جو اردو جاننے والے تم تہ وچن اردو پڑھنے والے انگلشس تان روزنی محدود کیا سمجھے سول سروسز کیا، اور بالکل بیسک سے میں نے اسٹارٹ کیا، اگر 10th 12th بچے 12th سے لے کر کیسے اسٹارٹ کر سکتا ہے سول سروس کی تیاری، تو وہ سب چیزیں میں نے ہائر لوگ سے چاہے کوئی گریجویشن کر رہا ہے کالج میں یا باقی چیزیں، تو وہ سب چیزیں ایک ایک کر کے پیپر کون سا ہوتا ہے، کیا کیا آپ کون سی بک پڑھ سکتے ہیں، کیا سکپ کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے میں نے اس میں جو کتاب میں کور کی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر میں زیادہ کچھ اپنے بارے میں نہیں کہوں گا، طالب صاحب نے مجھے یہاں پہ بلایا، یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا خود، حالانکہ میں سری نگر میں پڑھتا ہوں، میں بہت ایک دو خطرہ آمد اور گھر، تو میں نے سوچا کہ طالب صاحب سے ملاقات ہو جائے، حالانکہ مجھے سری نگر جانا ہے، مجھے میں یہاں پہ بیٹھا تھا تو 2-3 کالیں موصول ہوئی اس کال سے فون، کیونکہ مجھے سری نگر واپس جانا ہے ابھی، تو مجھے یہ ارادہ نہیں تھا یہاں پہ کوئی میٹنگ وغیرہ چل رہی ہے، میں نے سوچا طالب صاحب شاید گھر پہ ہوں گے تو میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کو اپنی کتاب پیش کروں گا، اس کے بعد میں واپس سری نگر کی طرف لوٹوں گا، مگر یہاں پہ پہنچا تو دیکھا یہاں پہ کوئی میٹنگ وغیرہ چل رہی ہے، اور یہاں پہ ایک ڈیسیجن لیا گیا کہ پاکستان مطلب لٹریری آرگنائزیشن وہاں پہ ایک آج بنانے جا رہے ہیں، جس میں یہ سارے مہمان وغیرہ اس لیے آ چکے تھے، اور یہ سارا ڈیسائیڈ یہاں پہ ہو چکا تھا،
تو پھر مجھے یہاں پہ بھی آپ کے سامنے, حالانکہ مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ مجھے آپ کے سامنے کچھ اسپیک کرنا ہے, مجھے آپ کے سامنے کچھ بولنا ہے, لیکن چونکہ یہاں پہ دعوت ملی, بس یہاں چونکہ میں ساری سینئر میں گۄڈنیٚتھ تہِ کہ میری یہ اتنی بساط نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے بات کروں, مگر چند گزارشات ہے چونکہ سر یہ ون بہ یتنس چونکہ مجھے واپس بھی جانا ہے, پتہ نہیں شاید ہُتھ کٔنۍ ایز انڈیویجولی ملاقات کرنس موقع کیا, تو گزارشات کیا چونکہ آپ ادبی تنظیم بنانے جا رہے ہیں, اس کے لیے سر نیک خواہشات ہماری طرف سے. ات مجھ مگر اخ چیز سر تھوون ذہن میں, میں نے بہت ساری, اگر پلوامس مز وچھو یا پلوامہ کے باہر بھی جتنی خبر کۭژاہ مطلب پرٛٮ۪تھ گامن بنٲومٕژ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ لٹری آرگنائزیشن آج, جہاں پہ یہاں پہ پنٕنۍ آرگنائزیشن, یہاں پہ مشاعرے ہوتے, شاعری پڑھی جاتی ہے, وہ سب چیزیں. لیکن ات منٛز چھِ اکھ چیٖز آپ یوٗجولی آسہِ اتھ منٛز اردو تہٕ کشمیری یتھ تھوڑا پرموٹ آسہِ کرُن, مطلب زیادٕ پہم آسہِ فوکس یِمے زٕ چیٖز, یہی دو چیزیں. ات منٛز گژھِ آسُن اکھ چیٖز, اب یاسین صاحب کو آپ لائیں گے یا مجھے لائیں گے یا بیٚیہِ کانٛہہ اَنہِ ہُن یور یِم آلریڈی اردو پڑھان چھِ یا کٲشُر پڑھان چھِ یا جو لکھ رہے ہیں. اگر میں اپنی بات کہوں, اگر آرگنائزیشن آسہِ تیٚلہِ تہِ اوسُس بہٕ اردو پڑھان, اردو لکھتا تھا. یہ چھُ آسان ایک دل کا کنیکشن ہوتا ہے, آپ پبلش ہو نہ ہو وہ الگ بات ہے, آپ کا کیا معاملہ ہو وہ الگ بات ہے, لیکن آسان جب محبت ہوتی ہے آپ کو کسی زبان کی تو وہ چیزیں آپ کرتے ہیں. اگر تو فار ایگزامپل تمہیں مزہ آسہِ بک ریڈنگ ہٕنٛز ہیبٹ, تو اس میں وہ تو بک پڑھے گا, تمس ونتن کا سو بک ریڈر یا کیا ون سے تعریفیں کرے نہ کرے وہ پڑھے گا. اتھے کن ہم اگر اردو پڑھنے والے ہیں, اردو جاننے والے ہیں, ہم سب وہ تو اپنی خود و خدمت کرتے رہیں گے, وہ تو اردو پڑھتے رہیں گے. مگر جو ہماری نئی نسل ہے, میں اپنی بات کروں, جو ہماری ایج کیٹیگری ہے, یہ جو ہمارے بھائی بہنیں یہاں پہ چھوٹے, ات منٛز گژھِ نہٕ پتہٕ سر محدود اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ ون مطلب پی ایچ ڈی سکالرس آئیں گے یا سینئر آسن شاعر وغیرہ وہ آئیں گے, تم پڑھن مشاعرے وغیرہ ایسے یہ گژھِ. ات منٛز گژھِ سر یِتھ کٔنۍ بہٕ وَنہٕ اکھ چیٖز, ییٚتہِ اوس گژھان سیرت کا مقابلہ ہوتا تھا یہاں پہ ہر سال, چونکہ ایک تنظیم کی طرف سے ہوتا تھا, خیر پھر وہ بین ہو گئی, پتہٕ مۄکلے تہٕ سُہ قصے. تو میں نے وہاں پہ دیکھا, میں اکہِ لٹہِ کوٚر مےٚ تتھ منٛز پارٹسپیٹ, تِم ٲسۍ کران کٲم, تِم ٲسۍ کران اناؤنس کہ ایج گروپ چھُنہٕ کہیٖنۍ, مطلب کوئی ایج بار نہیں ہے, یِتھ کٔنۍ کرو أسۍ سیرتُک اکھ مقابلہٕ, یہ آپ کے لیے ریکمنڈڈ بک ہے. اور جو بک بھی ہوتی ہے سۄ ٲس نہٕ کنٹراورشل آسان کینٛہہ کہ ییٚمہِ سۭتۍ کٲنٛسہِ گژھِ ہا یہِ کہ مطلب دل آزاری یہ کنٹراورشل کیوں ہے. ایک بار میں اس کمپٹیشن میں گیا سر, تو وہاں پہ میں نے دیکھا تک ہر مسلک کے لوگ وہاں, چھوٹے بڑے, مطلب وہاں پہ شادی شدہ تھے, چھوٹے بچے میری ایج کے تھے, مجھ سے چھوٹے بھی تھے, تو وہ بہت سارے لوگ آ چکے تھے وہاں. مگر تھا ریزن یہ کہ وہاں پہ انہوں نے رکھا تھا کہ کرو سیرتوں کا کمپٹیشن, آپ بک آپ کو پڑھنی ہے, جو ٹاپر ہے اس کو ہم عمرہ کی ٹکٹ دیں گے, باقی دوں لیپ ٹاپ وغیرہ. تو وہ ایک ہوتا ہے انسپائریشن مطلب کہ ہم جائے. تو میری سر گزارش ہے کہ اس طرح نو نسل سے, چاہے 10th کے بچے ہوں یا اپنے اسکول کے آپ کے سر جو بچے ہیں یا نبرت آسان, ات کن گژھن پتہ ایک تو آپ کی ایکٹیویٹیز جو رہے گی مشاعرے وغیرہ کرن, ات سۭتۍ گژھِ آسُن یہ کہ یس نو نسل سے اکن راغب کرن, سپوز جن کو اردو کے ساتھ تعلق اتنا زیادہ نہیں ہے, تہذ خاطر گژھِ اکھ چیز سر کٲم کریں, اس طرح کے کمپٹیشنز آپ ان کی لیول کی کسی کتاب کا انتخاب کریں, پتہ کر سے اناؤنس کی اس طرح کی کتاب ہم آپ کو یہ کتاب پڑھنی ہے, تم سے مل تمہیں بک ریڈنگ ہوں. تو اور دوسری بات پھر ان کے لیے کمپٹیشن رہے گی کہ اس کتاب کا پھر آپ کو آبجیکٹو ٹائپ وغیرہ اس طرح کا کچھ ٹیسٹ دینا ہوگا, اور جو آپ میں سے ٹاپ کرے گا تم اس کو کیش پرائز چاہے 2000 3000 4000 تو وہ سب چیزیں دیں گے, تاکہ اگر اس بک ریڈنگ ہند کلچر وہ رائج ہو جائے, ہمیں نو نسل سے تم کرن اردو میں یا کٲشرس پہ بک ریڈنگ, اور دوسری ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو, جب ان کو ایوارڈس وغیرہ دیے جائے, ام چیزوں گژھِ سر ات منٛز خیال آسُن. باقی مجھے زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے, آپ نے اپنا وقت دیا اس کے لیے بہت شکریہ, تھینک یو سر. صاحب السلام علیکم.